السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے خوفناک پراسرار جنگل کی کہانی بتانے والی ہوں جو 4 دوستوں پر گزری۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آخر اس خونی جنگل کی کیا کہانی ہے۔ علی کے گھر دروازے پر گھنٹی بجی۔ علی نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے دوست کھڑے تھے۔ دروازے پر جن میں فیضان، راشد، زین، ارحم اور کنول تھے۔ علی ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سب کو اندر لے گیا۔ علی بہت خوش تھا اپنے دوستوں سے مل کر، اور علی کے تمام دوست بھی بہت خوش تھے۔ علی کے گھر آ کر آج سب ایک ساتھ تھے۔ علی نے سب کی اچھے سے خاطرداری کی اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تو علی نے پوچھا، آج اچانک تم لوگ کیسے میرے گھر آئے ہو بھائی؟ کیا کوئی خاص پلان ہے؟ کیونکہ نہ تم نے کوئی میسج کیا، نہ کوئی کال، نہ کوئی خبر کی یار۔ تو زین نے کہا، سرپرائز تھا جگر، پہلے خبر کرتے تھے تو وہ چیز ہی کہاں ملتی۔ زین کی اس بات کو سن کر سب ہنسنے لگے۔ تو ارحم بولی، دراصل یار بات یہ ہے علی، کالج سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، گھر پر سارا دن بور ہوتے ہیں، تو سب سوچ رہے تھے کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ علی نے کہا، ہاں تو یہ بہت اچھی بات ہے، گھومنا بھی چاہیے، اور ہم چلو چلتے ہیں گھومنے، بس حکم کرو، چل دیتے ہیں جہاں مناسب لگے۔ کنول بولی، مجھے گاؤں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے یار، تمہارے گاؤں چلتے ہیں، اور تم نے بتایا تھا تمہارے گاؤں کے پاس ایک جنگل بھی ہے، تو جنگل بھی گھوم لیں گے، بہت مزہ آئے گا، چلو یار جنگل چلتے ہیں۔ راشد، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، گاؤں چلتے ہیں، شہر تو گھوم گھوم کے حالت ہی خراب ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ہم سب گاؤں چلتے ہیں، کیا کہتے ہو سب؟ علی کہتا ہے، ہاں تو کوئی مسئلے والی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، چلو گاؤں چلتے ہیں، ویسے بھی گاؤں میں میرا ایک گھر ہے جو بالکل خالی ہے، ہم وہاں پر رات آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ علی کہتا ہے، دیکھ لو یار، جس دن جانا ہے ایک دن فکس کر لو۔ تو ارحم کہتی ہے، ہفتے کی شام ٹھیک رہے گی یار، اور میں اپنی گاڑی بھی لے آؤں گی، تو اچھا ہو جائے گا نا سب۔ تو سب راضی ہو گئے علی کے گاؤں جانے کے لیے، اور سب بہت پرجوش تھے، پہلی دفعہ گاؤں گھومنے کے لیے جا رہے تھے۔ آخر کار ہفتے کی شام آ گئی، سب لوگ علی کے گھر اکٹھے ہو کر پوری تیاری کے ساتھ، اور ارحم بھی اپنی گاڑی لے کر آ گئی تھی۔ گاڑی کافی بڑی تھی تو سب دوست آسانی سے گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے۔ ارحم ڈرائیونگ کر رہی تھی اور ساتھ علی بیٹھ گیا تھا، اور باقی سب دوست پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ سب دوست اس بات پر بھی خوش تھے کہ سفر کافی لمبا تھا تو سب کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ زین کہتا ہے، علی ہم پہلی دفعہ تمہارے گاؤں جا رہے ہیں تو اچھے سے خاطرداری کرنا، دیسی غذاؤں کے ساتھ، کہ ہمیں مزہ ہی آ جائے۔ سب ہنسنے لگے۔ علی کہتا ہے، جگر ٹینشن ہی نہیں لینی یار، میں ہوں نا، بہت زبردست انتظام ہوگا، گاؤں میں شہر کو بھول جاؤ گے تم لوگ، گاؤں کی رونقوں کو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ فیضان کہتا ہے، علی جنگل کیسا ہوگا یار، گاؤں کا کوئی مسئلے والی تو بات نہیں ہے نا؟ نہیں فیضان، کیسی باتیں کر رہے ہو یار، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی، سب کچھ بہت زبردست ہے، اور پھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جنگل میں سے ہی گزر کر ہم گاؤں جائیں گے یار۔ یار میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، دراصل جنگلات بہت خوفناک ہوتے ہیں نا یار۔ راشد کہتا ہے، ہاں ابھی تیرا خون پینے کا انتظار کر رہی ہے نا ایک چڑیل جنگل میں۔ سب خوب ہنسنے لگتے ہیں۔ کنول کہتی ہے، میں سوچ رہی تھی رات کو جنگل میں کیمپنگ لگائیں، ایک رات جنگل میں ہی گزار لیں گے، کیا کہتے ہو سب؟ راشد کہتا ہے، بات تو ٹھیک ہی ہے، رات کافی شاندار ہو جائے گی یار جنگل میں۔ فیضان کہتا ہے، کیا ضرورت ہے جنگل میں رات گزارنے کی جب علی کا خود کا گھر ہے گاؤں میں؟ زین یار تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ڈر مت نا، کچھ نہیں ہوگا، ہم تیرے ساتھ ہیں یار۔ فیضان کہتا ہے، دیکھ لو بھائی تم لوگوں کو جیسا ٹھیک لگے، اب میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے آدھا سفر تو گزر ہی جاتا ہے، اور ارحم بہت تھک جاتی ہے ڈرائیونگ کر کے۔
ارحم کہتی ہے اب آگے مجھ سے نہیں ہوگی. علی کہتا ہے ارحم تم میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ, آگے میں خود ڈرائیونگ کرتا ہوں. ارحم علی کی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے. اب علی خود ڈرائیونگ کرتا ہے. علی گاڑی ہی چلا رہا تھا, باقی سب بھی سو گئے تھے. ارحم ابھی ابھی جاگ رہی تھی. پھر کیا ارحم اور علی باتیں کرنے لگے. علی اور ارحم اچھے دوست بھی تھے, لیکن آج شاید علی کو ارحم اچھی لگنے لگی تھی. اسے خوش دیکھ کر وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا. ارحم کے دل میں علی کے لیے کچھ ایسا نہیں تھا, نہ ہی کبھی دوستی سے آگے کچھ سوچا تھا. باتیں کرتے کرتے ارحم نے علی سے پوچھا علی شادی کس لڑکی سے کرو گے. علی کچھ دیر تک تو خاموش ہو گیا. کچھ لمحے کے بعد بولا ارحم کیسی لڑکی سے شادی کیا کرنا, تم سے کر لوں گا یار. ارحم شرما گئی اور ہنسنے لگی. آخر کار گاڑی جنگل میں پہنچ گئی تھی اور تب تک ارحم بھی سو چکی تھی. اب صرف علی ہی اکیلا جاگ رہا تھا اور گاڑی ڈرائیونگ کر رہا تھا. علی ارحم کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ ارحم تو سوئی ہوئی تھی, لیکن آج شاید علی کو ارحم سے پیار ہو چکا تھا. اسے دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہو رہا تھا, من ہی من میں مسکرا رہا تھا. اچانک گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی. علی نے بریک لگایا, سب جاگ اٹھے اور گھبرا گئے. یہ کیا ہوا, کیا چیز آئی تھی گاڑی کے سامنے, یار کیا ہوا یہ. علی نے کہا مجھے نہیں پتا یار, چلو دیکھتے ہیں اتر کر. سب لوگ گاڑی سے اتر کر سامنے گئے تو کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. علی بہت پریشان ہوا, کہنے لگا کوئی چیز گاڑی سے ٹکرائی ہے لیکن اب یہاں تو کچھ بھی موجود نہیں. فیضان بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار, کوئی جانور ہوگا لیکن یہاں سے غائب کیسے ہو سکتا ہے. فیضان مجھے یار کچھ خبر نہیں, لیکن کچھ تو تھا وہاں پر, اب کہاں چلا گیا تھا پتا نہیں, لیکن کچھ تو تھا وہاں پر. ارحم بولی رات بہت ہو چکی ہے اور ابھی ہم جنگل میں ہی ہیں, ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے, یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چلو چلو چلتے یار جلدی سے یہاں سے. سب لوگ واپس گاڑی میں بیٹھ گئے. علی نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. ارحم بولی کیا ہوا, پتا نہیں ارحم گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. علی اور فیضان گاڑی سے اترے اور گاڑی کو چیک کیا تو انجن کا پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی بھی موجود نہیں تھا. فیضان کہنے لگا یار اب کیا کریں, یہاں پانی کہاں سے ملے گا. علی پریشان نہ ہو فیضان, دیکھتے ہیں آس پاس کہیں پانی مل جائے گا, چلو ہم دونوں چلتے ہیں پانی کی تلاش میں. علی نے زین سے کہا ارحم اور کمل کے پاس ہی رہو, گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا تم لوگ, ہم ابھی واپس آتے ہیں پانی لے کر, گاڑی سے باہر نہ جانا. علی اور فیضان پانی لینے جنگل میں چلے گئے. کافی دور جا کر اندر ایک پانی کا تالاب تھا. علی نے بوتل میں پانی بھرا اور دونوں واپس آنے لگے. جب علی اور فیضان واپس گاڑی کے پاس آئے تو گاڑی میں تینوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا. علی اور فیضان دونوں حیران رہ گئے, کہاں چلے گئے یار یہ تینوں, کہا بھی تھا گاڑی سے باہر نہیں نکلنا. دونوں بہت پریشان ہوئے اور تینوں کو پکارنے لگے, لیکن کسی کا کوئی جواب ہی نہیں ملا. اچانک علی کی گاڑی پر نظر پڑی تو گاڑی کے شیشے پر ناخنوں کے نشان تھے اور خون لگا ہوا تھا. علی نے فیضان سے کہا یار فیضان دیکھ یہ کیا چیز ہے. فیضان بہت ڈر گیا, یار یہ تو خون ہے, کسی چڑیل کے ناخن لگتے ہیں, اب کیا کریں ہم. وہ تینوں کہاں چلے گئے, ٹھیک تو ہوں گے نا وہ تینوں, کیسے اور کہاں تلاش کریں ان کو. یار علی کیا کریں, اب میرا دماغ گھوم رہا ہے. پریشان مت ہو فیضان, چلو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تینوں کہاں چلے گئے. علی اور فیضان پھر سے جنگل میں داخل ہو گئے اور دوسری طرف کمل اور زین ایک طرف دوڑے جا رہے تھے جبکہ ارحم اکیلی چیختی ہوئی ایک طرف بھاگ رہی تھی اور راستہ بھی بھٹک چکی تھی. ارحم بہت ڈری ہوئی تھی, اکیلی ہو گئی تھی, دوستوں سے بچھڑ گئی تھی اور بہت زور زور سے رو رہی تھی. کمل اور زین بھی دوڑ دوڑ کر تھک گئے تھے اور ایک جگہ رک گئے. اچانک ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا ان کی طرف آنے لگا. وہ دونوں بہت ڈر گئے اور پھر سے دوڑنے لگے. ان سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا. تب تک بھیڑیا بہت قریب آ چکا تھا اور بھیڑیا نے زین پر چھلانگ لگائی تو زین کو اپنے نیچے لے لیا اور اس کے گلے پر اپنے نوکیلے دانت وہیں گاڑ دیے. کمل وہاں سے بھاگ رہی تھی, ڈر گئی تھی, اور بھیڑیا جو زین کا گوشت کھاتا رہا اور زین آدھا مر چکا تھا. ادھر سے علی اور فیضان آوازیں لگا کر ان کو پکار رہے تھے. اچانک دونوں طرف سے چیخوں کی آواز آئی. علی نے فیضان سے کہا ایک طرف تم جاؤ, دوسری طرف میں جاتا ہوں. آواز کے پیچھے
ضرور یہ لوگ مشکل میں ہیں۔ علی ادھر بھاگتا ہوا گیا جدھر سے ارہم کی آواز آ رہی تھی۔ ارہم نے جب علی کو دیکھا تو علی کی طرف بھاگی اور علی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ علی نے پوچھا، ارہم کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہونا یار، رونا بند کرو۔ لیکن ارہم چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اس نے علی کو ابھی ابھی گلے لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف فیضان کمل تک پہنچا تو کمل بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ فیضان نے کمل کو اٹھانے کی کوشش کی اور چہرے پر پانی ڈالا تو کمل کی آنکھ کھل گئی اور رونے لگی۔ اس نے فیضان کو سارا واقعہ سنایا کہ زین مر چکا ہے۔ فیضان بھیڑیا اسے کھا گیا۔ یہ سن کے فیضان بھی وہیں اپنے دوست کے غم میں رونے لگا۔ کمل کہنے لگی، فیضان نکلو یہاں سے، اس جنگل میں چڑیل ہے، نکلو جلدی سے، نکلو یہاں سے بس۔ فیضان اور کمل وہاں سے دوڑنے لگے تاکہ کسی طرح گاڑی تک پہنچ جائے۔ ادھر ارہم کو علی نے بہت مشکل سے چپ کروایا اور پوچھا، ارہم کیا ہوا، تم لوگ گاڑی سے کیوں نکلے؟ ارہم نے بتایا، جب تم دونوں پانی لینے گئے ہم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ گاڑی کے پاس اچانک گہرا اندھیرا چھا گیا اور عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ اچانک ایک چڑیل نے گاڑی کے شیشے پر اپنا ہاتھ مارا، ہم تینوں بہت ڈر گئے اور گاڑی سے اتر کر بھاگنے لگے، اور میں، کمل، زین الگ ہو گئے۔ علی پلیز چلو یہاں سے، اس جنگل سے چلو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ علی جنگل میں چڑیل ہے اور اب مشکل ہے ہمارا بچنا، علی کچھ کرو، چلو یہاں سے۔ ارہم چپ ہو جاؤ، ڈرو مت، چلو میرے ساتھ، چلتے ہیں یہاں سے۔ گاڑی وہیں کھڑی ہے، فیضان اور باقی سب ابھی تک گاڑی کے پاس ہوں گے، چلو اب ہم چلتے ہیں یہاں سے، چلو اٹھو یہاں سے، شاباش اٹھو، چلتے ہیں۔ ارہم اور علی بھی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے اور دوسری طرف فیضان اور کمل بھی گاڑی کی طرف آ رہے تھے کہ بھاگتے ہوئے فیضان کا پاؤں ایک سانپ کے اوپر آ گیا اور سانپ نے وہیں فیضان کو ڈس لیا۔ فیضان کو بہت درد ہونے لگا اور اس سے اب دوڑا بھی نہیں جا رہا تھا اور فیضان زمین پر گر گیا۔ کمل نے فیضان کو پکڑا، فیضان اٹھو، چلو ہمت کرو یار، گاڑی تک پہنچتے ہیں، چلو ہمت کرو، پلیز ہمت کرو یار۔ فیضان کمل سے کہنے لگا، کمل تم یہاں سے چلی جاؤ، میرا بچنا بہت مشکل ہے یہاں سے، زہر پورے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے یار، تم جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ، میری فکر مت کرو، جاؤ یہاں سے، گاڑی کے پاس جاؤ، علی اور ارہم وہیں تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی یہاں سے چلی جاؤ، میری پرواہ مت کرو۔ فیضان میں تم کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ ابھی کمل یہ کہہ ہی رہی تھی کہ سانپ نے واپس فیضان کو ڈسا اور فیضان وہیں مر گیا۔ کمل روتے روتے بھاگنے لگی، تب تک علی اور ارہم کی گاڑی تک پہنچ چکے تھے اور روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور ارہم کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی، زین اور فیضان کہاں ہے؟ کمل کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بس روتی ہی جا رہی تھی۔ علی نے بوتل سے کمل کو پانی پلایا تو کمل ریلیکس ہو گئی۔ کمل ریلیکس ہو جاؤ اور بتاؤ فیضان اور زین کہاں ہے؟ کمل روتے ہوئے کہنے لگی، زین کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا اور فیضان کو سانپ نے ڈس لیا، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ یہ سن کر ارہم بھی رونے لگی اور علی کو ایک دم صدمہ لگ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا ہو گیا، میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنوں ابھی صدمے میں ہی تھے کہ اچانک چاند کی روشنی میں سامنے ایک چڑیل ظاہر ہو گئی۔ وہ تینوں اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ اتنی خوفناک چڑیل، بھیانک، گندا منہ، گندا جسم، لمبے دانت، لمبے گندے بال ان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تینوں بہت خوفزدہ ہو گئے اور چڑیل بالکل ان کے سامنے آ کھڑی۔ علی نے کہا، کون ہو تم؟ کیوں پیچھے پڑی ہو ہمارے؟ چڑیل اپنی زوردار بھیانک آواز میں بولی، اس جنگل کی چڑیل ہوں میں اور اس جنگل میں میرا ہی راج ہے، تمہارے دونوں دوستوں کو بھی میں نے ہی مارا ہے، جانور کی شکل اختیار کر کے، اور اب تم تینوں بھی مرو گے۔ اس جنگل میں جو آتا ہے یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ ارہم کہنے لگی، پلیز ہمیں جانے دو، ہم نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو ہمیں، یہاں سے جانے دو۔ وہ چڑیل کے آگے ہاتھ چھوڑنے لگی۔ چڑیل یہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔
चुड़ैल ने लंबा हाथ किया और कमल को बालों से पकड़ा और कमल का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। ये देखकर अरहम ने जोर से चीख मारी और चुड़ैल उसके सामने कमल का सर खा गई। अली को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और अली ने अरहम को गले से लगा लिया। चुड़ैल ने अपनी लंबी जबान निकालकर अली की तरफ बढ़ाई तो जबान अली के पास जाकर रुक गई और उसमें करंट का एक झटका लगा और चुड़ैल की जबान वापस चुड़ैल के मुंह में दाखिल हो गई। चुड़ैल परेशान हो गई। ये क्या हुआ? अली पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा? अली की आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। अली ने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला और जेब से सूरह यासीन निकाली। इसे खोलकर ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और तड़पने लगी। अली ने अपनी आवाज बुलंद की जिससे चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी और अली पढ़ता रहा। अली की आवाज से सूरह यासीन चुड़ैल से बर्दाश्त न हुई और चुड़ैल का जिस्म वहीं फट गया और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। चुड़ैल वहीं खत्म हो गई। अली और अरहम ने तब जाकर सुकून का सांस लिया। अरहम बोली, अली काश तुम यहाँ से नहीं जाते तो हम सबकी जान बच जाती। अली कहने लगा, मुझे क्या खबर थी कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज हमारे दोस्त हमसे दूर हो गए और ये रात कभी नहीं भूलेंगे। अरहम अली के गले लगकर रोने लगी और फिर दोनों गाड़ी में बैठे और वापस शहर को लौट गए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।